السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ باغ و بہار کا ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیر تیسرے درویش کی یہ کہانی، یہ داستان ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ ہم لوگوں نے اس داستان میں ابتدا میں شہزادے کی بعد ازاں اس سیاح کی کہانی کو سنا، پھر اس سیاح کی وجہ سے یا اس پتلے کی وجہ سے جس کو دیکھ کر شہزادہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور اس کے دل میں تمنا جاگ اٹھی تھی کہ وہ ہر حال میں اس پتلے کو یعنی اس شہزادی کو جا کر ضرور ملے گا۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس نے جو ہے طے کر لیا کہ ہر حال میں جو ہے وہ جزیرے فرنگ کی سیر کرے گا اور جا کر اس شہزادی کو ملے گا۔ کئی عرصے تک وہ جنگل پہاڑوں کی سیر کرتا ہوا مجنوں اور فرحات کی صورت بنا کر اس ملک میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس شہزادی سے ملنے کا کوئی ذریعہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایک دن ایک عجیب حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے، وہ بازار میں کھڑا ہے کہ اچانک بازار میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ افراتفری سے مراد لوگ پریشانی کے عالم میں بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، دکانیں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ رونق جو بازار میں ہوتی ہے اچانک سنسان بازار ہو جاتے ہیں۔ شہزادہ پریشان سا ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف سے ایک جوان جو پہلوان نما تھا، جس کا کلہ جبڑا یہاں پر لکھا ہوا ہے، جوان رستم کا سا کلہ جبڑا، شیر کے مانند گونجتا اور تلوار پھر آتا ہوا زیر بختر گلے میں ڈال کر اور تمنچے کی جوڑی کمر میں باندھ کر بکتا جھکتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے پیچھے دو غلام جو بنات کی پوشاک پہنے ایک تابوت تحمل کاشانی سے مڑا ہوا سر پر لیے چلے آتے ہیں۔ وہ دو غلاموں کے سر پر جو ہے ایک تابوت ہے۔ تابوت اسے کہتے ہیں جس میں میت کو رکھا جاتا ہے۔ بہت سارے علاقوں میں اپنے اپنے عقائد کے مطابق اس کو ڈال کر دفن بھی کیا جاتا ہے زمین میں۔ اب یہ دیکھتا ہے کہ بازار اچانک افراتفری کا شکار ہو گئے ہیں، دکانیں بند ہو گئے ہیں۔ ایک لہیم شہیم طاقتور شخص آ رہا ہے، تلواریں گھماتے پھراتے ہوئے، عجیب کیفیت ہے۔ اس کے پیچھے دو غلام ہیں اور ان کے کاندھے پر ایک جو ہے تابوت رکھا ہوا ہے۔ اب ہر کوئی شخص جو اس بازار میں تھا اس شہزادے کو دیکھ کر منع کرتا ہے کہ تم اس کے پیچھے قطعی نہیں جانا۔ اب انسان کی فطرت ہوتی ہے، جس چیز سے روکا جاتا ہے انسان کی خواہش اور بیدار ہوتی ہے اس کام کرنے کے لیے۔ لہذا شہزادہ بھی کہاں رکنے والا تھا، وہ جو ہے اس شخص کے پیچھے، وہ جوان مرد کے پیچھے یہ بھی جو ہے ایک عالیشان مکان میں چلا جاتا ہے۔ اس نے پھرتے ہی چاہ کے ایک ہاتھ مارے اور مجھے دو ٹکڑے کرے۔ وہ جو ہے تیزی سے پلک کے اس پر وار کرتا ہے، لیکن شہزادہ اسے قسم دے کر کہتا ہے کہ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میرا قتل ہو، میں نے تجھ پر اپنا خون معاف کر دیا، کسی طرح سے میں اس زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، کسو طرح مجھے اس زندگی کے عذاب سے چھڑاوے۔ ٹھیک ہے، مار دے، قتل کر دے تو میرا، کسی طرح میں اس زندگی کے عذاب سے نجات چاہتا ہوں، میں تجھ پر اپنا خون معاف کر دیا ہوں اور میں جان بوجھ کر تیرے سامنے آیا ہوں، دیر مت کر، مجھے مارنے پر ثابت قدم رہے۔ اب یہ کیفیت وہ جوان مرد دیکھتا ہے کہ یہ کون شخص ہے جو مرنے پر
ثابت قدم ہے نا، تو اس کے دل میں ایک رحم آتا ہے اور غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور بہت توجہ کر مہربانی سے پوچھتا کہ تم کون ہو اور کیوں اپنی زندگی سے بیزار ہو؟ میں نے کہا ذرا بیٹھیے تو کہوں۔ شہزادہ ٹھیک ہے ذرا بیٹھ، سانس لو، پھر کہتا ہوں میرا قصہ بہت دور دراز ہے اور میں جو ہے بڑے دور کے ملک سے آیا ہوا ہوں، اور عشق کے پنجے میں گرفتار ہوں، اسی وجہ سے میں لاچار ہو گیا ہوں۔ اب وہ فراغت کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بول تجھ پر کیا گزری ہے؟ میں نے سب واردات اس پیر مرد کی اور ملیکہ کی اور اپنی وہاں جانے کی کہہ سنائی۔ پہلے سن کر رویا اور یہ کہا کہ اس کمبخت نے کس کس کا گھر گھالا، کس کس کے گھر کو ڈبا دیا، کیا عشق محبت، لیکن بھلا تیرا علاج میرے ہاتھ میں ہے۔ چلو اچھی بات ہے کہ تیرا علاج میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا علاج ہے؟ غالب ہے کہ اس رات کو، اس عاصی کے سبب، اس گنہگار کے سبب سے تو اپنی مراد کو پہنچے گا۔ عاصی کہتے ہیں گنہگار کو۔ اور تو اندیشہ نہ کر، خاطر جمع رکھ، اور حجام کو بلا کر بولا کہ اس کی صورت جو ہے بہتر بناؤ، کنگھی، کٹنگ، چہرہ جو بھی ہے، اور ایک جوڑا کپڑا اس کو عنایت کرتا ہے۔ وہ نہا دھو کر جو ہے پہن کر آتا ہے اور کہتا ہے، وہ شخص شہزادے سے کہتا ہے یہ تابوت جو تو نے دیکھا ہے اسی شہزادے مرحوم کا ہے جو قفس میں قید تھا۔ اس کو دوسرے وزیر نے آخر مکر سے مارا۔ بالآخر جو ہے وہ شہزادہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اس کو مکر سے مار دیا گیا۔ اسی شہزادے مرحوم کا ہے جو قفس میں قید تھا، اس کو دوسرے وزیر نے آخر مکر سے مارا۔ اس کی تو نجات ہوئی کہ مظلوم مارا گیا۔ میں اس کا کوکا ہوں۔ کوکا کہتے ہیں دودھ شریک بھائی کو۔ میں اس کا دودھ شریک بھائی ہوں، اس کے والدین کوئی اور ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کی ماں کا دودھ پیا ہوگا یا وہ اس کی ماں کا دودھ پیا ہوگا۔ میں نے بھی اس وزیر کو بضرب شمشیر مار دیا، میں نے بدلہ لے لیا، اس وزیر کو مار دیا، بادشاہ کے مارنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ گڑ گڑایا اور سوگند کھانے لگا کہ میں بے گناہ ہوں۔ موت جب سامنے آئی تو بادشاہ جو ہے قسمیں کھانے لگا، اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے لگا۔ ہاں، میں اس کو چھوڑ دیا۔ جب سے میرا کام یہی ہے کہ ہر مہینے کی 9 چندی جمعرات کو میں اس تابوت کو اسی طرح شہر میں لیے پھرتا ہوں اور اس کا ماتم کرتا ہوں۔ شہزادے کا ماتم، غم منانے کا طریقہ اس کا اپنا۔ اس کی زبانی یہ احوال سننے سے مجھے تسلی ہوئی، اگر یہ چاہے گا تو میرا مقصد برآوے گا۔ اس کو یقین ہوگا کہ کسی طرح سے جو ہے اس نوجوان کے ذریعے سے میں اس شہزادی تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں۔ خدا نے بڑا احسان کیا جو ایسے جنونی کو مجھ پر مہربان کیا۔ شام ہوئی اور آفتاب غروب ہوا۔ اس جوان نے تابوت کو نکالا اور غلام کے عوض وہ تابوت میرے سر پر دھرا۔ شام کے وقت جو ہے تابوت کو بادشاہ اس شہزادے کے سر پہ رکھ دیا اور اپنے ساتھ لے کر چلا۔ فرمانے لگا کہ ملیکہ کے نزدیک جاتا ہوں، ملیکہ کے پاس میں جاتا ہوں، تیری سفارش بمقدور کروں گا، جتنا ہو سکے تجھ سے ملنے کے لیے اصرار کروں گا، سفارش کروں گا، کہوں گا کہ میں اتنے دور سے آئے ہیں تو ہرگز دم نہ مار، یوں چپکا بیٹھا سنا کیجیے، تو خاموش بیٹھا رہے۔ میں نے کہا جو کچھ صاحب فرماتے ہیں وہی کروں گا، خدا تم کو سلامت رکھے جو میرے احوال پر ترس کھاتے ہو۔ اس جوان نے قصد بادشاہی باغ کا کیا اور شہزادے کو لے کر جو ہے بادشاہی باغ کی طرف چلا گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو ایک چبوترا جو سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، جو باغ کے صحن میں رکھا ہوا تھا، اور اس پر ایک نمگیرہ سفید بادلے کا موتیوں کی جھالر لگی ہوئی الماس کے استادوں پر کھڑا تھا، اور ایک مسند مغرق بچی ہوئی تھی، گاؤ تکیہ اور بغلی تکیے زر بفت کے لگے ہوئے تھے۔ یہ پوری کیفیت ہے باغ میں شہزادی کا جو تخت و تاج بچھایا گیا تھا، وہ جس نوعیت کا تھا اور باغ جس نوعیت کا تھا وہ بتایا گیا۔ وہ تابوت وہاں رکھوایا
اس باغ میں تابوت کو رکھ دیے جس میں شہزادی کی لاش تھی، اور ہم دونوں کو فرمایا کہ اس درخت کے پاس جا کر بیٹھو، یعنی غلام کو اور شہزادے کو۔ بعد ایک ساعت کے ایک لمحے کے گزرنے کے بعد مشعل کی روشنی نظر آئی۔ ملکہ آپ کئی خواصیں پس و پیش اہتمام کرتی ہوئی تشریف لائی۔ ملکہ آئی لیکن تنہا نہیں تھی، کئی خواصیں آپ کی خدمت گزار ان کے ساتھ تھی، لیکن اداسی اور خفگی چہرے پر ظاہر تھی، لیکن وہ اداس تھی، اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر تھے۔ آ کے مسند پر بیٹھی، تخت پر بیٹھی، یہ کوکا ادب سے دست بستہ کھڑا رہا ہے، یہ دوسرے شریک بھائی شہزادے کا بڑے ادب سے کھڑا، پھر جو ہے وہ مؤدب بیٹھا، فاتحہ پڑھا، کچھ باتیں کرنے لگا، اور شہزادہ بڑے ہی تجسس سے ان باتوں کو سننے لگا، اور جو ہے بڑی ہی منت مناجت کر کر جو ہے شہزادی کو راضی کرتا ہے، اس ملکہ کو، کہ وہ جو ہے اس شہزادی کو ملے۔ سائیں تیرے کار نے چھوڑا شہر بلخ، اور تیرے لیے یہ جو ہے شہر بلخ چھوڑا، اور اس شہر میں بہت دنوں سے حیران پریشان پھر رہا ہے، آخر وہ مرنے کا ہی ارادہ کیا تھا، میں نے تلوار سے ڈرایا ہے، اس نے گردن آگے دھر دی اور قسم دی کہ اب میں یہی چاہتا ہوں۔ پوری کیفیت کو جو ان پر بیتی تھی وہ شہزادی کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اگر حضور سے اس کے احوال پر مسافر جان کر توجہ ہو تو خدا ترسی اور حق شناسی سے دور نہیں۔ ایک طرح کی جو ہے ریکمینڈ کر رہا ہے کہ حضور جو ہے یعنی ملکہ اس پر توجہ دے۔ یہ ذکر ملکہ نے سن کر فرمایا، کہاں ہے وہ؟ اگر شہزادہ ہے تو کیا مذائقہ، روبرو آئے، شہزادہ ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، اس کو بلاؤ، ہم بات کریں گے۔ وہ کوکا وہاں سے اٹھایا اور مجھ سے ساتھ لے کر گیا۔ اس ملکہ کے دیکھنے سے نہایت شاد ہوا۔ ملکہ کو جب دیکھا شہزادہ بہت خوش ہوا، لیکن عقل و ہوش برباد ہوئی، عالم سکوت کا ہو گیا، اور جو ہے ایک سختہ سا اس پر طاری ہو گیا، اور اس میں کوئی ہمت ہی نہیں ہوگی، کوئی لفظ زبان سے ہی وہ نہیں نکال سکا۔ ایک دم میں ملکہ سے دھاری اور کوکا اپنی مکان کو چلا، اور ملکہ دیکھی یہ کچھ بات ہی نہیں کرا، وہ اٹھی اور چلے گئی۔ گھر آ کر بولا، اور یہ کوکا بھی آ گیا واپس، اور آ کر بولا کہ تیری سب حقیقت اول سے آخر تک ملکہ کو کہہ سنائی، اور سفارش بھی کی، اب تو ہمیشہ رات کو بلا ناغہ جایا کر اور خوشیاں منایا۔ میں اس کے قدم پر گر پڑا، شہزادہ اس نے گلے لگا لیا۔ تمام دن گھڑیاں گنتا رہا کہ کب سانجھ ہو، کب شام ہو کہ میں جاؤں۔ جب رات ہوئی میں اس جوان سے رخصت ہو کر چلا گیا، اور پائیں باغ میں ملکہ کے چبوترے پر تکیہ لگا کر بیٹھ گیا۔ بعد ایک گھڑی کے ملکہ تنہا ایک خواص کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ کے مسند پر بیٹھی۔ خوش طلائی سے دن میسر ہوا، خوش قسمتی سے جو ہے یہ دن اس کو میسر ہوا۔ قدم بوس ہوا، انہوں نے سر میرا اٹھایا، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی دونوں میں، اور وہ کہتی ہے کہ اگر تجھے واقعتاً مجھ سے محبت ہے تو مجھے یہاں سے لے کر نکل، کسی اور ملک پر چل۔ میں نے کہا چلیے۔ یہ کہہ کر ہم دونوں باغ کے باہر تو ہوئے، پر حیرت سے اور خوشی سے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور راہ بھول گئے۔ خوشی تو ہونے والی نا بھائی، شہزادے کی زندگی کی سب سے بڑی جو تمنا تھی وہ تمنا آج پوری ہو رہی تھی، اور اسی تمنا اور خوشی اور حیرت کے مارے جو ہے وہ راستہ بھول گیا، اور ایک طرف کو چلے جاتے ہیں پر کچھ ٹھکانہ نہیں پاتے ہیں۔ ملکہ برہم ہو کر بولی کہ اب میں تھک گئی ہوں، تیرا مکان کہاں ہے؟ جلد چل کر پہنچ، نہیں تو کیا کیا چاہتا ہے، میرے پاؤں میں پھپھولے پڑ گئے ہیں، راستے میں کہیں بیٹھ جاؤں گی۔ شہزادی کہتے کہ بھئی راستہ کہاں ہے، کہاں لے کر جا رہے ہو، کس منزل پر لے کر جا رہے ہو؟ ہاں میں بہت تھک گئی ہوں، پیر میں پھپھولے پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی، تیرا مکان کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میرے غلام کی حویلی نزدیک ہے، اب آ پہنچے، خاطر جمع رکھو اور قدم اٹھاؤ۔ جھوٹ تو بولا۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کہا کہ بھئی میرے قریب جو ہے غلام کی نزدیک، میرے یہیں قریب پر غلام کی ایک حویلی ہے، اب میں آپ کو وہاں پر لے کر جاتا ہوں اور جو بھی معاملات ہے طے کراتا ہوں۔ اس طرح وہ جھوٹ بول دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ رہتی کہ وہاں اس کے کوئی دوست کی حویلی وغیرہ نہیں رہتی۔ اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز، اس کو ہم دوسرے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور کوشش کریں گے جلد سے جلد یہ حویلی کو
اس داستان کو تکمیل کر دیں۔ بہرکیف یہاں سے شہزادہ نکل جاتا ہے ملیکا کو لے کر۔ اللہ حافظ۔